نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 14 رکوع نمبر 12 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا، واستکبروا اور تکبر کیا۔ تکبر وہی انسان کرتا ہے جس کو اپنے علم پر تکبر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو میرے پاس علم ہے وہ سب سے زیادہ ہے، مجھے اس سے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی زندگی میں یہ مت سوچیے گا کہ کامل علم آپ کے پاس ہے اور آپ کو مزید علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم انسان کو ہمیشہ ہمیشہ ضرورت رہتی ہے سیکھنے کی، اور تو انسان کو تکبر جو کرتا ہے وہ اپنے علم کی بدولت، اپنی بڑھتری کی بدولت یا پھر اپنی دولت کی بدولت کسی بھی معاملے میں انسان تکبر تبھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، میں اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولوں گا۔ وہ کس وجہ سے، کیوں اس سے مراد دو چیزیں لی جاتی ہیں۔ ایک وہ کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو جب لے کر اوپر آسمانوں کی طرف پلٹتے ہیں تو اس کی روح کو اوپر آسمانوں کی طرف نہیں لے کر جایا جاتا، بلکہ فرشتے وہیں سے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور وہیں سے اس کی روح کو واپس زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس انسان کے لیے، اس کی دعاؤں کو سننے کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا، ان کی التجا کو نہیں سنتا اور نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجات کو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کے لیے آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہی لوگ کب ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یلج الجمل، کہ جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے فی سم الخیاط، کس سے؟ سوئی کے نکے سے، یعنی کہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مثال کیوں دے دی؟ اس وجہ سے اہل عرب اونٹ سے بخوبی واقف تھے اور وہ جسامت کے لحاظ سے ان کے درمیان سب سے بڑا قدآور اور طاقتور جانور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تک میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جرم کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مثال بیان کرنا اسی کے مترادف ہے کہ ان کو جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، جس طرح سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن ہے۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غِوَاشٌ، کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سارے کام کریں گے ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم بنایا، اور ان کا اوڑھنا بھی ان کا جہنم کی آگ ہے اور ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا اوڑھنا اور بچھونا، اب غواش جو ہے وہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ یہ ایسی چیز ہے جو ان کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، ایک ایسا پردہ جو مکمل طور پر کسی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کے اندر غاشیہ غواش کی جمع ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ ایسا پردہ ہے، ایک ایسا ایسا لباس ہے جو ان کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گا. ان کا بچھونا بھی آگ ہوگی اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ بیان فرما دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے عمل کرنا بہت مشکل اور قطعاً ناممکن ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ عمل کرتے ہیں نیک، اور میں ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ تو دوں گا ہی، اور میں کسی جان پر، کسی بھی انسان پر، کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. جتنی وسعت انسان کی ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے اس کی برداشت کرنے کی، میں اس کو صرف اور صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں، اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہوں. اور ممکن ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری آزمائش بہت بڑی ہے، اور ہماری آزمائش اللہ نے ہم پر اتنی ہی ڈالی ہے جتنا ہم جتنا اس کا بار، جتنا ہم وزن اٹھا سکتے ہیں. جس طرح سے ہم والدین جانتے ہیں کہ ہماری اولاد میں کتنی ہمت اور کتنی کیپیبلٹی ہے کوئی بوجھ اٹھانے کی، کوئی کام کرنے کی، وہ کتنا سامان اٹھا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو بہترین جانتا ہے کہ اللہ کا کون سا بندہ کتنی حد تک اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو پورا اتر سکتا ہے. اب وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ پچھلے وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل نہیں کیے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، روگردانی کی، چہرے پھیر لیے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بھی آگ بنا دی اور اوڑھنا بھی آگ بنا دی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کے ساتھی بنا دیا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جنت میں جانے کے بعد وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اللہ رب العزت اس آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا، جب وہ لوگ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت ان کے اوپر آ جائے گی کہ من غل، جو بھی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں تھی، وہ حسد، بغض، تکلیف، رنج کسی دوسرے کے لیے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر اپنے شوہر کے لیے، ہمارے ان لوگوں کے لیے جن سے ہمارے دل نالا ہیں، ہمارے دل راضی نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو، ان ساری کے ساری جذبات سے پاک کر دیں گے جو ان کو تکلیف دے رہے تھے اور جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں قدورتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں سے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی. تجری من تحتہم الانہار، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ جنت وہ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہیں گے، کون لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا. کس مقام تک؟ اس جنت کے مقام تک پہنچایا. تمام کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ہیں جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے کہ اور ہماری کبھی ہم یہاں تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم اس جنت تک ہرگز نہ پہنچ پاتے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست نہ دکھاتا. ہدانا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز اس جنت تک نہ پہنچ پاتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللہ تعالیٰ آگے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہرگز کسی بھی قوم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، کسی بھی انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، کسی بھی انسان کو جہنم میں داخل نہیں کرتا اس وقت تک کہ اس کے پاس میرے رسول اور حق، اللہ تعالیٰ کا حق اور سچ کی بات نہ پہنچ جائے. ہر انسان کو اللہ رب العزت لازمی طور پر یہ موقع زندگی میں ضرور دیتے ہیں کہ وہ اس انسان تک حق اور سچ کی بات لازمی پہنچے. اگر وہ اس حق اور سچ کی بات کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ان کو وارث بنایا؟ جنت کا وارث ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ان کو جنت کا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اب تم داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، تم آ جاؤ اس جنت کے اندر، اس وجہ سے جس وجہ سے تم نے بہترین عمل کیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے۔ اب اگلی بات، اگلی آیت کے اندر اگلی بات ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ اب کون پکاریں گے؟ اہل جنت اہل دوزخ والوں کو پکاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کو نظر آ رہے ہوں گے دوزخ والے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو دکھانا اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، اور جنت میں ہم لوگ جو حمد و ثنا کریں گے ہماری سانسوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر خود بخود آٹومیٹکلی چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے جہنم والوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے عذاب سے ان کو محفوظ فرما دیا، اور سوچئے کہ وہ وقت کس قدر تکلیف دہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جنت میں ہوں گے، اور انہی میں سے اگر کسی کی اولاد جہنم میں بلک رہی ہو، جہنم کی آگ میں تڑپ رہی ہو، کسی کا بھائی یا بہن جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں، تو کتنا مشکل وہ وقت ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کون سی رسپانسبلٹی ہے، کہ ہمارے پہ اوپر ہی کیوں فرض ہے کہ ہم ان کو بار 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 کہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین سیکھ لو، آؤ اللہ کی طرف راضی کر لو اللہ تعالیٰ کو۔ کیا ہم مولوی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہم سب پر اسی لیے فرض ہے کہ اگر آپ نے اپنی جان تو بچا لی، لیکن اپنے ہی عزیز و قارب، اپنے ہی محبت کرنے والوں کو جہنم میں بلکتا ہوا جب دیکھیں گے، تب تو کوئی راہ نہ ہوگی کہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ اب وہ پکارتے ہوئے جنت والے جہنم والوں کو کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا، کہ ہم نے تو وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ حق ہو گیا، وہ سچ ہو گیا۔ پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارا بھی تمہارے رب کے ساتھ، تمہارے رب کا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی سچ ہو گیا؟ کیا تمہارے رب نے جو تمہیں کہا تھا، جو تمہیں رب نے کہا تھا کہ تمہیں وہ جہنم میں داخل کرے گا ان ساری باتوں کی وجہ سے، کیا آج وہ سچ ہو گیا؟ جہنم والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا نعم، ہاں ہو گیا وہ سچ، ہم آج پہنچ گئی اپنے اس مقام کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ڈراتا رہا اور ہم ہی بے خبر رہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اگلے حصے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، مار ہو ان ظالموں پر جو آج جہنم میں داخل ہوئے ہیں، آج جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، آج ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، سب کو اکٹھا جنت میں داخل کرے۔ رب کائنات ایسا وقت نہ ہو کہ ہم اکیلے جنت میں ہوں، ہم تیری نعمتوں سے محسوس تو ہو رہے ہوں لیکن ہمارا دل اٹکا ہوا ہو ہمارے انہی رشتوں کی طرف۔ اللہ ہمارے سارے رشتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، وہ ہم پر رحم کر دینا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجیاں تلاش کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کوئی بات ملے تو صحیح، ہم ڈھونڈ کر لے کر تو آئیں، کوئی اللہ کی بات پکڑے تو صحیح کہیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کافر ہوں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی باتوں میں کجیاں ڈھونڈنے کے، نقص نکالنے کے؟ ہمیں کہیں سے کوئی راہ مل جائے،
ہم کہیں سے کوئی آسانی ڈھونڈ لیں، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یاد رکھیے دین اللہ کا ہے، ہم تو غلام ہیں اللہ رب العزت کے، اور ہمیں تو اللہ کے ان ساری کی ساری باتوں پر عمل کرنا ہے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی حجت کے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے ان لوگوں کا، جہنم و جنت کے لوگوں کی تو بات ہو گئی، اب بات ہونے والی ہے اعراف والے لوگوں کا۔ اعراف والے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ایک جہنم ہو گیا، ایک جنت ہو گیا، اب ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب، ایک آڑ، ایک پردہ، ایک درمیان میں ایک دیوار ہوگی، حجاب آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اعراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے آدمی ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے، اور ہر ایک ان کو ان کے چہروں سے پہچان رہا ہوگا۔ جو اعراف والے ہوں گے وہ تو اونچی سبیل پر، اونچی دیوار پر کھڑے ہوں گے نا، اور وہ جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں کو اپنی آنکھوں سے، اونچی دیوار پر کھڑے ہیں اور وہ دونوں کو اپنی طرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ ایسے ایک اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے، وَنَادَوْا، اور پکاریں گے جنت والوں کو، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر، تم لوگوں نے دنیا کی ساری آزمائشوں پر پورا اتر گئے اور دنیا میں ہی مگن نہیں رہے، لم يدخلوها وهم يطمعون، اور ان کو یہ امید ہوگی، وہ یہ امید رکھتے ہوں گے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلد ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ آراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کے بد اعمال ان کو اتنے ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی، ان کے بد اعمال اتنے ہوں گے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی کہ دونوں چیزیں ایکول ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنے سالوں تک اس انتظار کی کیفیت میں رکھیں گے، وہ کتنے سالوں تک وہاں پر انتظار کریں گے اور کھڑے ہو کر دونوں طرف دیکھتے رہیں گے، ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن خوف تو لازمی ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہیں، لیکن امید بھی رکھے ہوں گے اپنے رب کائنات کی کہ رب کائنات ان کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ سیما ان کے معنی علامت کے ہیں کہ جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح سے وہ دونوں لوگوں کی قسم بیان کر دی گئی ہے، اور وہ دونوں لوگوں کو بہترین طریقے سے پہچان لیں گے کہ جنت والے لوگ کون سے ہیں اور جہنم والے لوگ کون سے ہیں۔ آیت کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ان کی نگاہیں، جب ان کی آنکھیں پڑیں گی کن کی طرف؟ جہنم والوں کی طرف، آگ والوں کی طرف، تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اور وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہم کو نہ بنانا، مع القوم الظالمین، اس ظالم قوم کا ساتھی نہ بنانا، اس ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ داخل کرنا، ہمیں اس جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔